اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ایک طویل سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے چلتا رہا، لیکن ایسا کوئی نبی آپ کو نہیں ملے گا کہ جب اس کا نام لیا جائے تب اس کے نام پہ درود پڑھا جائے۔ اگر یہ مقام اللہ نے کسی کو عطا فرمایا، اگر یہ شان کسی کو دی گئی ہے، تو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے مسلمانوں کی زبان پر آپ کے لیے درود و سلام کا نذرانہ آ جائے گا۔ حاضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اس دین کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا اور ہمارا نام مسلمان رکھا۔ اللہ خود فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، اے لوگو اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو مسلمان صرف نام کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری گفتار سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے رہن سہن سے، ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم دین اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے قول و عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ زبانی طور پر تو ہم مسلمان ہیں، کوئی ہم سے ہمارا تعارف کروائے، کوئی ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے کہ ہم کون ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمان، لیکن ہمارا ہر عمل اسلام کے خلاف دکھائی دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الکلام السلام، کہ جب دو انسان آپس میں ملیں، دو مسلمان آپس میں ملیں، تو سب سے پہلا کلمہ السلام علیکم ہونا چاہیے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے، اگر کوئی تم کو سلام کرے تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی پہلا جو تعارف ہو رہا ہے، جو پہلی ملاقات ہو رہی ہے، اس میں انسان دوسرے انسان سے اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کرے۔ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں۔ تو پہلی ملاقات جیسے ہی ہوئی، ایک دوسرے سے ہمدردی ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے دعا کی خواہشات کا اظہار ہو گیا، ایک دوسرے سے قربت ہو گئی، ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اس کے بعد آپ اپنی آگے کی باتیں رکھیں۔ آج ہمارے سامنے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بزرگان دین، ہمارے اکابرین، صوفیہ، اولیاء کرام، یہ سب داعیان اسلام ہیں۔ اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ تک آتے ہیں۔ حاضرین محترم، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر، دنیا میں رہنے کے بعد انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے تاکہ پورے دنیا میں نہ پڑ جاؤ۔ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کی فکر بھی ضروری ہے، آپ کو روزگار بھی حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو دوسری ضروریات بھی مکمل کرنی پڑیں گی۔ کھانا کھانا انسانی ضرورت ہے، پانی پینا انسانی ضرورت ہے، مکان میں رہنا انسان کی ضرورت ہے، لباس پہننا انسان کی ضرورت ہے۔ ان تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے انسان اپنے مقصد اصلی کو یاد رکھے، اور وہ مقصد اصلی کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنا معبود اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ سمجھے۔ کھانا اس کی ضرورت ہو سکتا ہے، اس کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ پانی پینا اس کی ضرورت ہو سکتا ہے، اس کا مقصد زندگی نہیں ہو سکتا۔ اچھا گھر بنانا اس کی ضرورت ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ اس کا انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے تو وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔
اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے مخلوقات تو بہت سی پیدا فرمائی ہیں لیکن انسان کو اسپیشلی اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہماری پہچان کر سکے, ہم کو سمجھ سکے اور ہماری عبادت کر سکے. تو حاضرین محترم, ہم کو اپنا منصب سمجھنا ہے, ہم کو اپنا مقام سمجھنا ہے. ابھی جو قرآن کی تلاوت کی گئی رب المشرقین والمغربین کہ اللہ مشرقین کا بھی رب ہے اور مغربین کا بھی رب ہے, یہ معمولی جملے نہیں ہیں, یہ وہ الہامی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں کے لیے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب ہے. اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. مطلب یہ ہے جب اللہ مشرقین کا بھی رب ہے, اللہ مغربین کا بھی رب ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو, چاہے وہ مغرب کا رہنے والا ہو, چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو, ان سب کا خالق و مالک, ان کی تربیت کرنے والا, ان کی پرورش کرنے والا, ان کو روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں. تو ہمارا آپس میں رشتہ بھی کتنا اچھا ہونا چاہیے, ہمارے تعلقات آپس میں کتنے اچھے ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں, پہلا خون کا رشتہ ہوتا ہے, دوسرا ایمان کا رشتہ ہوتا ہے, تیسرا انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن رب المشرقین والمغربین یہ بتا رہا ہے کہ سب سے اوپر کوئی رشتہ ہے تو وہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے. مطلب یہ ہے جتنے بھی چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں, جتنے بھی انسان دنیا میں نظر آتے ہیں, وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور مخلوق میں ہم سب برابر ہیں. لہذا ہمارا رشتہ بھی تمام لوگوں کے ساتھ انسانیت والا ہونا چاہیے, اسلام والا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبيده کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک روایت میں آتا ہے المسلم من سلم الناس من لسانه وبيده کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو یہ تو مسلمان کا کیریکٹر ہے, جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, جس کے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اور اس کے اوپر جو درجہ آتا ہے ایمان کا, ایمان کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے ہر انسان معمون رہے. المومن مومن وہ ہے کہ جس کے پڑوسی, جس کے ہمسایہ اس کی شرنگیزی سے محفوظ رہیں. تو مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہم خود ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کا سپورٹ کریں, ایک دوسرے کا سہارا بنیں, ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں, ایک دوسرے کا تعاون کریں, تو ہماری بھی ترقی ہوگی اور ہمارے پورے معاشرے کی ترقی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور ہمارے جو مرشد گرامی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب سے مصافحہ کرنا ہے. تو آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ, کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ آپ باادب تھے, اور جب ادب آتا ہے تو تمام اچھی باتیں آ جایا کرتی ہیں. تو بڑے سکون اطمینان سے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ حضرت سے مصافحہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.